دوسرا پاکستان کو ایران نے بولا ہے کہ آپ جب مرضی جب آپ کا دل کرے آپ اپنے جہاز تیل جو چاہیے وہ آپ لے جائیں، ایران کی طرف سے تحفہ ہوگا. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایران پاکستان کے ساتھ اس ٹائم کتنا زبردست ساتھ دے رہا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ شہادتوں پہ شہادتیں دیتے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا جنت دور کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں یورپ تو زیادہ، جرمنی تو زیادہ کریٹیکل ہوگا، اور جہاں تک آسٹریلیا ریسزم اور اس میں بڑا زیادہ اس نے ہونا ہے. امریکہ میں جب یہ سارا طوفان بڑھے گا تو آسٹریلیا بھی افیکٹ ہوگا. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیورٹ محمد اسامہ علی، اور ہمارے بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں. ناظرین، آج 18 مارچ 2026 بدھ ہے اور بہت بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس پر ہم نے بات کرنی ہے. سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، علی لاری جانی نے کا لکھا نوٹ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے اپنی نیوی کو لکھا تھا کہ ان کا سر پر جو تھا 10 ملین ڈالر کا، جو کہہ لیں کہ سر پہ ان کی قیمت جو تھی دی ہوئی تھی جاسوسوں کو. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جاسوس نے مخبری کی ہے جس کی وجہ سے ان کو شہید جو ہے وہ کیا گیا. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جو بڑا پیارا اور اچھے شاعری جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی اپنے نیوی والوں کو، اپنے نیوی کو، کہ بہادر قوم ہے ہماری، بہادر نیوی ہے، اس طرح کی. اور آپ کو بتاتا چلیں، اور یہ خامنائی صاحب کے ساتھی تھے اور پروموٹر تھے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر پاور ہونی چاہیے. بلکہ یہ کہتے تھے خامنائی صاحب کو اپنے دور میں کہ آپ نیوکلیئر پاور بن جائیں ہمارے لیے پرابلم بن جائے گی. ان کے دورے پاکستان میں بھی کافی ہوئے ہیں 2011-12 میں. دوسرا کو بتائیں کہ ایران کے بعد انڈیا میں بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یاہو دنیا میں ہے کہ نہیں ہے. ایک ویڈیو اور آئی ہے اور روز نیو کوئی نہ کوئی ویڈیو آتی رہتی ہے. اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ یاہو کی ایک ویڈیو آئی جس میں وہ امریکن جو سفیر ہے اس کے ساتھ وہ جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے امریکی سفیر کہ مجھے ٹرمپ نے بھیجا ہے کہ تم زندہ ہو یا نہیں ہو، دنیا میں ہو یا نہیں ہو، میں ذرا چیک کرنے آیا ہوں. تو یاہو کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ایک پرچی نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو 2 ٹارگٹ ہم نے کر لیے، ابھی بھی اور مزید لوگوں کے نام ہیں جو ہم نے ٹارگٹ کرنے ہیں. اب اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک دن کے اندر جو نیتن یاہو ہے اس کے 3 دفعہ کپڑے چینج ہو رہے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے. تو یہ لوگوں نے بھی نوٹ کیا. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اے آئی ہے. اگر ٹرمپ نے بات ہی کرنی تھی تو وہ کال بھی کر سکتا تھا. تو یہ امریکی سفیر آیا اور یہ سب کیوں ہوا، اس پر اسامہ صاحب سے پوچھیں گے. زائچہ تو کہتا ہے وہ زخمی ہے. تو یہ کیا معاملات ہیں. دوسرا سیکورٹی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی نیتن یاہو نہیں تھا، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ بہت بڑی میٹنگز کے اندر یاہو بیٹھا ہوتا تھا. اور دوسرا بتائیں کہ اسرائیل ڈیفنس منسٹر جس کا نام ہے اسرائیل کیٹس، یہ بتاتا ہے کہ علی لاری جانی اس میں، نیتن یاہو اس میں بھی نہیں ہوتا، جس میں وہ بتاتے ہیں شہادت کی رپورٹ کہ ہم نے جو اٹیک کر دیا ایران پہ، لیکن اس میں بھی یاہو نہیں تھا. اچھا 3 پکس آئی ہیں، وہی کلوتھ ڈفرنٹ تھے. اور دوسرا بتائیں ٹرمپ نے بولا ہے کہ فرینچ پریزیڈنٹ جو ہے وہ بہت جلدی فارغ ہو جائے گا اپنے دفتر سے، اور فرینچ پریزیڈنٹ نے جنگ میں آنے سے منع کر دیا ہے، اور ابنائے ہرمس میں جو 2 جہاز ہیں اپنے نکال بھی لیے ہیں فرینچ پریزیڈنٹ نے، اور وہ جنگ کے لیے انکار کر رہا ہے. دوسرا پاکستان کو ایران نے بولا ہے کہ آپ جب مرضی جب آپ کا دل کرے آپ اپنے جہاز تیل جو چاہیے وہ آپ لے جائیں، ایران کی طرف سے تحفہ ہوگا. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایران پاکستان کے ساتھ اس ٹائم کتنا زبردست ساتھ دے رہا ہے. دوسرا آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ کے ساتھی ہیں اور ٹرمپ کو چھوڑ رہے ہیں، جس کا نام جوئی کینٹ ہے. اس نے بولا ہے کہ میں ضمیر کے خلاف نہیں ہوں اور استعفے شروع ہو گئے ہیں. اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں اب جو ٹرمپ کے ساتھی ہیں وہ استعفے دے رہے ہیں، کیبنٹ کے لوگ استعفے دے رہے ہیں. تو آگے کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں اسامہ صاحب سے جانتے ہیں. اور پی آئی اے کا جو جہاز ہے وہ میزائل سے بچا ہے، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. بالکل اس کے پاس میزائل گرا دبئی والی سائڈ پہ، اور وہ جہاز جو تھا بڑا مشکل بچا، 135 اس میں مسافر تھے. یہ خبریں بھی اس ٹائم پہ آ رہی ہیں. آگے کے معاملات کیا ہیں، اور اسامہ صاحب سے اچھی بات ضرور آج پوچھیں گے جو آپ کی روح کو روشن کر دے، تازہ کر دے. السلام علیکم سر، آج کمنٹس بھی لینے ہیں. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں پی آئی اے پہ کان کھڑے ہوئے کہ پی آئی اے سے ہی آتا جاتا ہوں، تو وہ تو پی آئی اے والے تو خیر ہیں، یہ اپنے منٹھار کے ڈرائیوروں کی طرح جو بسیں چلتی تھی نا فیصل آباد سے ادھر کو ملتان وایا چوک میں اتلے ادھر رحیم خان صادقآباد ہیں، وہ ایسے ہی ڈرائیور ہوتے ہیں اسی مزاج کے، پریکاشنز نہیں کچھ نہیں، بس لگا دی گاڑی. تو بہرحال ادھر تو اب میزائلوں کی بادشاہ ہیں. ایئر لائنس کو مجھے لگتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، رسک لینا چاہیے یو اے ای کا تو خصوصاً، اور یہ ایریا ڈیفینیٹلی افیکٹی، اور جہاز بھی تھوڑا سا اوپر سے ہو کے گزریں، راستے بھی اپنے چینج کریں. اور باقی یہ ہے کہ یاہو کا جو حال ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اب موت وہ کھینچ رہی ہے، تو ایک اندر کا خوف بھی ہے.
تو اس پہ وہ رسک نہیں لے رہا. اور ڈیفینیٹلی جتنی شدت سے انہوں نے سب کو اڑایا, وہ لوگ ہیں جو جانا چاہتے تھے. دیکھیں مطلب ایک بندہ وہ جانا ہی چاہتا ہے, تو اس کو بھیج کے کیا فائدہ. یہ لوگوں کو اب یہ فکر پڑ رہی ہے یار ہم ان کا کیا کریں, نہ یہ چھپ رہے ہیں نہ ڈال رہے ہیں, ہم بنکر بکس کیا ہے, سر کی نام کی قیمتیں کیا لگائیں, ایم دندناتے عوام میں پھر رہے ہیں, مار لو. الٹا جتنے میزائل ماریں گے, جتنے ان کی سینئر لیڈرشپ اب شہید ہوتی جائے گی, اتنا ہی قوم ایک ہوتی جائے گی, اتنا ہی مجاہدوں میں جذبہ شہادت بڑھتا جائے گا, اور لیڈ آن دا فرنٹ شہادتیں دے کے وہ اپنی قوم کو اگلے 50 سال کے لیے ایک جنگجو اور وہ مجاہد بنا کے جا رہے ہیں. دیکھو امام حسین علیہ السلام کی قربانی آج صدیوں بعد بھی خون کو گرماتی ہے. دنیا میں جب بھی ظلم ہو, ستم ہو یا کوئی ہو, آپ یہ دیکھیں اپنی پولیٹیکل پارٹیاں, ان کو فوراً یاد آ جاتا ہے کربلا, اور مثالیں ادھر کی دینے لگتے ہیں جب بھی انہوں نے عوام کو گرم کرنا ہوتا. ان کے پاس اپنا کریکٹر نہیں ہوتا, ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا ان کے خون میں گرمی پیدا کرنے کے لیے. ان کے پاس پھر فوراً یزید تھا, حسین ہے, مطلب ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا. پولیٹیکل پارٹیوں کی بات کر, تو یہ تو تازہ ایگزامپل سیٹ کرتے جا رہے ہیں, مطلب تازہ بینچ مارک بنتے جا رہے ہیں. اس نے تو اچھا خاصا ان کو الجھا دیا کہ یوں اگر یہ چوڑے ہو کے شہادتیں دیں گے کہ بس بھائی جانا میں نے, بس ٹھیک ہے اللہ تو نے بچانا بچا, نہیں تو بس آیا. تو اس ایٹیٹیوڈ سے تو بڑے کیسے فیس کریں گے اس کو. تو اس لیے ان کو چکر آئے پڑے, اور یہ اپنی موت کو اور اس کو جو ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دوسری بات کہ کمنٹس لیں گے آج, اور میں سب سے بڑا جو کمنٹ ہے اب تک کا تقریباً کوئی 1 کلومیٹر کا, وہ پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا بھائی اب تم پڑھو گے پھر میں پڑھوں, پھر وہ بتاؤ پروگرام تو رہ جائے گا. لیکن وہ پڑھا اس لیے جا رہا ہے کہ کسی نے اتنی ڈیڈیکیشن سے اس کو اتنا لمبا لکھا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ حق بنتا ہے کہ اس کو اتنے کنسرن کو دیکھا جائے. تو خیر اس میں جو میں نے پڑھا ہے وہ ایک یہ لائر ہے, کوئی خاتون ہے, یا اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ, ہاں اس سے لگ رہا ہے جیسے یہ لائر ہے لیکن خاتون ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے رائٹنگ سے, کہیں مجھے گمان گزر رہا ہے لیکن لازمی نہیں ہے. بہرحال انہوں نے لکھا ہے جی, ایک تو یہ بتایا کہ خواتین کا وہ کہتے ہیں کہ بڑا استحصال ہوتا ہے, اور خواتین کو بڑا غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اور بچوں کا حقوق پورے نہیں کیے جا رہے, اور مرد جو ہے پاکستان کا زیادہ اپریس کر رہا ہے اس خطے کا, اور یہ ڈیلی ہم یہ کہانیاں دیکھ رہے ہیں اور حق تلفیاں اور یہ سب. دیکھیں آپ سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بس یہ سب ہے اور اس طریقے کے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. باہر اس سے بھی زیادہ ہے. باہر ریپ کیسز کی تعداد زیادہ ہے. باہر راتوں کو ہم نے لندن کی سڑکوں پہ ننگے پاؤں روتی جاتی دیکھی ہیں. 1 نائٹ سٹینڈ عام ہے, ایک رات کا کہانی, ایک رات کا وہ معاشقہ, ایک رات کی کہانی, ہفتے کے زیادہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. مطلب آپ یوں سمجھیں کہ سالوں زندگیاں گزرتی ہیں اور صرف منتیں کرتی ہیں کہ بچہ دے دے, کم از کم شادی نہیں کرنی نہ کر, تاکہ ہمیں کوئی خرچہ پانی مل جائے. یہ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہر معاشرے کی ایک اپنی ڈائنامکس ہے اور اس کے اپنے پرابلمس ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جہاں بھی خدا کا خوف نہیں ہوگا, جس معاشرے میں بھی اللہ کے نام کی عزت نہیں ہوگی, اللہ کے ماننے والے اس کا خوف رکھنے والے نہیں ہوں گے, وہ بے شک پاکستان ہو, وہ بے شک انڈیا ہو, وہ بے شک یو کے ہو, سب برابر. یہ چھوڑ دیں, بس آپ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں دنیا وہی ہے ساری نا. اب میرے سے آپ جو ایک وکیل ہیں, آپ نے ایک وکیل کے طور پہ اتنا درد سنایا کہ ڈیلی ایسے کیسز آتے ہیں, کئی بار فی سبیل اللہ کرتے ہیں یا کرتی ہوں, اب مجھے ایگزیکٹ نہیں سمجھ آ رہی کون ہے واٹس ایور. لیکن بات یہ ہے کہ جی خواتین کے ساتھ جو استحصال ہے یا جو بھی سب ہو رہا ہے, ایون جی قرضوں کی وصولیوں میں شادیاں بچیوں کی کر دی جاتی ہیں کہ باپ نے قرضہ نہیں اتار سکا تو شادی, یا اور سب. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں, اتنے زیادہ سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہے اپنے
انسان کے، اپنی مخلوق کے، اور وہ سب سے زیادہ سنتا ہے. اور اگر صحیح دکھی دل، صحیح کی وہ جو ہوتی ہے نا وہ آسمان تک جاتی. تو یہ فکر نہ کیا کریں آپ لوگ یہ ساری سینز دیکھ کے جو دل آپ لوگوں کے وہ ہوتے ہیں. یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کی بنیادیں ہوتی ہیں، ویسی ان کی سٹوریز ہوتی ہیں، اور آپ بس وہ فلم اور ڈراموں کی طرح وہ سٹوریز دیکھ دیکھ کے دکھی ہوتے ہیں. بس ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ان کی لائف سٹوری کی جیسے کہتے ہیں نا کہ حقیقت ہی یہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے جیسے ایک کمپیریزن میں ہمیشہ دیتا ہوتا ہوں سب کو سمجھانے کی غرض سے. ایک عورت نے اپنے 5 بچوں کو زہر دیا یا مارا، قتل کیا، اور پھر خود بھی خودکشی کر لی. یہ عورت تھی کہیں یو کے میں. اور ایک عورت نے سکھر میں اپنے بچے نہر میں پھینکے اور پھر خودکشی کر لی. یہ تھی سکھر میں. اس کو آپ نے کہا کہ اس نے غربت کی وجہ سے خودکشی کر لی، بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر. تو وہ یو کے والی نے کیوں کی؟ اس کو تو ہر بچے کا دودھ کا الاؤنس، اس کو تو وہ تو امیر عورت تھی کیونکہ اس کو تو اتنا پیسہ ملتا تھا، 3 بیڈروم ہاؤس ملا ہوگا، بچوں کا خرچہ ملتا ہوگا، بے روزگاری الاؤنس جب پریگننٹ ہوگی. تو اس کو تو یہ مسئلہ نہیں تھا فائنینشیل بیسکس کا، نہ چھت کا، نہ کھانے کا، نہ کچھ. لیکن دونوں میں ایک بات کامن تھی، دونوں کے پاس دماغ میں خدا نہیں تھا. ایک دھارس ہے، اللہ کا ہونا ایک دھارس ہے جو آپ کو زندگی کی فائٹ دیتا ہے، اسٹرگل دیتا ہے. آپ کہتے ہیں چل یار کوئی نہیں، اللہ مالک، کر کے آگے چلتے ہیں. اگر یہ دماغوں میں نہ ہو تو آپ خودکشیاں کر لیں. آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا یہ جھوٹا موٹا عقیدہ بھی جو ہے، سوری ٹو سے، لیکن جتنا بھی ہے نا، کیونکہ دیکھیں عملاً ہو تو بات ہی کہانی ختم ہو جائے. جیسے اب فلک کا میری دوستی ہو تو فلک کو میں ذرا سا بھی کچھ کہوں گا مان سے تو کتنا مان ہوگا کہ یار یہ ابھی ہینڈ فری مجھے بھیج دے، بھی اتار کے دے دے گا. جو اس کے استحقاق ہے وہ مجھے دے دے گا. جو بھی اس کو اس کی وہ کیا اس دن وہ ہوٹ کر رہے تھے لیوائس کی ٹی شرٹ، وہ کہوں کہ بھی دے دے گا. جو بھی مطلب اس کے استحقاق میں آتی ہے، اگر دوستی اچھی ہے تو دے دے گا. آپ کہتے ہیں بھی آپ کا اللہ سے تعلق ہے تو اس کے استحقاق میں تو ساری کائنات ہے. اگر تعلق بن گیا تو وہ دے نہیں دے گا؟ بتاؤ. پھر وہ زیادہ غنی، وہ زیادہ جیسے کہتے ہیں اس کا کوئی شمار نہیں، اس کی سخاوت کا کوئی شمار نہیں، اس کی دینے کا کوئی شمار نہیں، اس کی بے نیازی کا کوئی شمار نہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق ہے، تو پھر میں کہوں نا کہ پھر جھوٹی موٹی کا بھی آپ کے ذہن میں جو خدا کا تصور ہے یا جتنی کا آپ لائنیں ملائی کھڑے ہیں یہ بھی بڑا ہے، یہ آپ کو خودکشی نہیں کرنے دیتا. اتنی بھی برکت ہے اس کی کہ آپ خودکشی نہیں کرتے. جیسا بھی تصور ہو آپ کے ذہن میں، آپ میں ایک ہمت رہتی ہے جینے کی، ایک چاہ رہتی. بہرحال نہیں ہو تو صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ شہادتوں پہ شہادتیں دیتے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا جنت دور کرتے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوتا ہوں کئی دفعہ کہ امام حسین علیہ السلام نے تینوں کی بارش میں سجدہ کر کے نا قضا نمازوں پہ اگر تھوڑی سی رعایت ہوتی نا تو وہ بھی ختم کرا دی. اب گھر میں بیٹھا ویلا شخص جب نماز نہیں پڑھتا نا، کوئی کسر ہی چھوڑنی نہیں. اب مطلب کیا بہانہ کرے گا وہ؟ کیا دنیا کا بہانہ کر سکتا ہے کوئی نماز چھوڑنے کا؟ امام حسین نے تینوں کی بارش میں ماتھا رکھ کے نماز کا وہ کر کے کہانی جو ہے آئندہ کے لیے کسی بے نمازی کے لیے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. کربلا ایک لیسن نہیں ہے. کربلا سے وہ کہتے ہیں دین زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. کربلا کے ایک ایک رخ سے میں آپ کو بتاؤں اس میں 1000 اس کی وہ نکلے گی برانچ. یہ بھی میں صرف نماز بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں نماز قصر کر سکتے تھے. نماز کہتے کہ اب تو چاہنے والوں چھوڑو پڑے، یا اتنا تو ماحول ساری لاشیں اٹھا چکا ہوں، آخری نمبر ہے، اب کیڑی اللہ تیرے کول ہی آ رہے ہیں. لیکن انہوں نے ادھر نماز پڑھ کے ساری دنیا کے بے نمازیوں کو بتا دیا کہ اب تم لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. لاشیں پڑی ہوں، کٹے جسم، جو بھی کہانی ہو، مالک کو جھکتے رہنا، اس سے جڑے رہنا. یہی سبق تھا کہ مالک کو جھکے رہنا اور اس سے جڑے رہنا. اب آگے چلیں، جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو سمجھ سی نہیں آ رہی کہ بھئی وہ شہیدوں کی لائن انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اپنے اس عقیدے کو، اس بلیف کو، اور یہ جو عزاداری امام حسین ہے اس میں ایک کرزمہ ہے، اس میں غیرت ہے. بار بار یہ لوگ جو ہر سال کرتے ہیں اس سے ایک ان کی تیاری ہوئی ہے، اور یہ تیاری کا ثمر ہے جو اس ٹائم نظر آ رہا ہے ایران میں. تو
تو ڈیفینیٹلی. اور دوسری ایک اور بات ہے, ابھی ایمانداری سے بتا, یوکرائن میں آج کدھر اٹیک ہوا ہے تجھے پتا ہے؟ نہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں. ایران میں, تجھے پتا ہے؟ اور کل میں پوچھوں پورے ہفتے میں یوکرائن میں کس شخصیت کو کیا ہوا ہے, کس اٹیک میں, تجھے نہیں پتا ہوگا, بلکہ ویور بھی شاید ہی کوئی ہو. پورے 1 مہینے کا پوچھوں تو کچھ پتا نہیں ہوگا, 2 ماہ کا پوچھوں کچھ پتا نہیں. کیوں؟ یہاں کا بندہ شہید ہوتا ہے فوراً آپ لوگ وہ کر رہے ہیں, ریئیکٹ کر رہے ہیں, قوم ریئیکٹ کر رہی ہے. اصل میں بھائی صاحب لاشعوری طور پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ لوگوں کی کہانی ایک ہوئی ہے, اس لیے آپ لوگ بڑے اٹیچڈ ہیں اس سے. اور اگر خدا نخواستہ ایران پہ ایٹمی حملہ ہو گیا, جس کے چانسز ہیں, یہ پوری قوم ایک دم ایسے کھل رہے گی, تم لوگ آٹو پہ چلنے لگو گے, تمہارے جسم بتائیں گے کہ ہم ایک تھے. مطلب ویسے تمہیں نہیں پتا چل رہا, جیسے دم کٹتی ہے تو تڑپتی ہے نا علیحدہ سے, یہ دیکھی ہوگی چھپکلی کی بھی, اور بھی کافی اس پہ مثال. اب گندی یہ کیا کروں سمجھانے کے لیے, کچھ تو دینا ہے کہ بھئی وہ تعلق ایسے ایسے علیحدہ ٹوٹ کے بھی کانپتا ہے. تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ لوگ بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ لوگ بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں, آپ سنی ہیں یا شیعہ ڈزنٹ میٹر, آپ بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں ایرانیوں میں. اس سے پہلے اس طرح نہیں لیا آپ نے. اور مزے کی بات یہ صرف آپ نہیں لے رہے, یہ یورپ بھی لے رہا ہے, یورپ میں بیٹھے لوگ بھی لے رہے ہیں. اب آپ کا کیا خیال ہے, جتنا ٹرمپ مخالف یورپین ہے وہ اس ٹائم ایران کو فیسنیٹ کر رہا ہے, ایران ان کو امپریس کر رہا ہے. ایران کا ہر شہید, وہ جب کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی والا چھپا ہی نہیں, کہ نہیں, کہ نیتن جو چھپا ہوا, کہتے ہیں ہاں, کہتے ہیں یار کیا بات ہے بھائی. فیسینیشن ہو رہی ہے اس وقت, آپ لوگوں کی تبلیغ ہو رہی ہے, دین کی عملی تبلیغ ہونے لگی ہے اسلام کی. یہ جان نہیں دے رہے, یہ تبلیغ کر رہے ہیں, پوری دنیا میں پھیلا ہے غیرت و حمیت. تو یہ آپ لوگ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اس کی بنیادیں جو ہیں. تو اس میں ان شارٹ, ہاں نہیں آپ بولیں, کچھ نہیں بھائی, میں آپ بتائیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ کہ دوسرا ہٹلر بننے جا رہا ہے ٹرمپ دنیا میں؟ ہاں بالکل, یہ اچھا دوسرا ہٹلر, کوئی تو میرا ساتھ دیا کر, میں نے کہا تھا یہ حرامی ہے, اس کے ہاتھوں پہ خون ہے ہزاروں لاکھوں کا. یہ جملے تھے میرے یار, ایسے نہ کرو. آپ نے بولا تھا. ہاں, اس کے ہاتھوں پہ خون ہے, حرامی ہے, اور ہزاروں لاکھوں کا. اس وقت تک اس نے کسی پہ حملہ نہیں کیا تھا فلک, یہ یاد رکھنا. ایسا ہی ہے. اچھا سر, میں کچھ سوال ہیں. تیمینا نے بولا ہے, تیمینا ماشاءاللہ آج تو نیند کھول دی آپ نے, 100% پرفیکٹ, جزاک اللہ خیر اسامہ صاحب. اچھا اس کے علاوہ وقار الحسن ہے, مہربانی کر کے ویڈیو تھوڑی سی شارٹ کریں, کیا کریں اسامہ صاحب کی جو لوگ ہیں نیچے لمبے ویڈیو کے بھی ریکمنڈ کرتے ہیں. نہیں آج ادھر ہی لوگ دے, بس ان کی مان لو اسی اچھا سوال نہیں کی. سر, نعمان نہیں, باقیوں کا قصور کیا ہے. نعمان صاحب کہہ رہے ہیں سر ہم کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی, یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن کی خوشیاں اس وقت آسمان میں طے کی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اس کے علاوہ السلام علیکم ڈاکٹر عائشہ ہیر. آج سر آپ نے جو بات کی وہ میں ہمیشہ اپنی فیمیل فرینڈ اور فیملی کو کہتی تھی, اور سب یہی کہتے رہتے تھے کہ تم میلز کا ساتھ دیتی ہو. سر یہ بالکل سچ ہے کہ اگر عورت چاہے تو اپنے گھر اور معاشرے کو جنت بنا سکتی ہے, اور اپنے ہر رشتے کو اللہ کے مطلب اللہ کی رضا کے مطابق گزار سکتی ہے. سر آپ کا اور فلک بھائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ دونوں کو آخرت اور کامیابی ساری نعمتوں سے نوازے. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ آپ کا. اور سیدہ خالدہ ہیں, انہوں نے کہا جی السلام علیکم اسامہ صاحب, رہنمائی میں آپ سے چاہتی ہوں. نمبر 1 آن لسٹ ہیں آپ ہمارے پیورٹی میں. اس کے علاوہ اسکرین پر آپ نے ہاتھ صحیح نہیں آیا, لائن کلیئر نہیں ہے. اچھا مجھے تو کلیئر نظر آ رہی تھی اس ٹائم پہ, یہ سیدہ خالد کہہ رہی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ماشاءاللہ آج آپ نے ان سب لوگوں کے دماغ درست کر دیے جو عورت کو بے عقل اور غیر اہم سمجھتے تھے. اچھا جو نئے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ کل والی ویڈیو دیکھیں, اسامہ صاحب نے فیمیل کی وہ اسلام کی ہسٹری بتائی ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے مس کر دی ہے, تو پریویس ویڈیو لازمی دیکھیں. اسامہ صاحب 3 سال سے سن رہی ہوں, یہ رائٹ بتا رہے ہیں آپ بریو, ہم آپ کو سن کر بریو ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. وہ یہ مطلب ذوالفقار کے نام سے ہے. محمد اویس کہہ رہے ہیں اسامہ صاحب جیتے رہو. انیلا اشرف کہہ رہی ہیں فلک بھائی دیکھ رہی ہوں اور میں سب ویڈیوز پوری دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے جی, شکریہ. نعمان احمد کہہ رہے ہیں جزاک اللہ. محمد دلبر کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. سیدہ نے کمنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ آئی ایگری ود یو سر, آئی ایم ریگولر لسنر, آئی ایم سو لکی, آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. تھینک ٹو فلک بھائی کہ وہ آپ کو ڈھونڈ کے لائے ہیں. یو آر ریئل جیم, آلویز بلیس بوتھ آف یو. میں ڈھونڈ کے نہیں لایا, یہ نصیب تھا جو ملنا تھا.
سر کے ساتھ, اور 3 سال کے 4 سال سے ساما صاحب کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں, اور نو ڈاؤٹ ہی سو بریلینٹ. اچھا جی ساما بھائی, خاتون کے علم و تربیت میں رکاوٹ مرد حضرات ہی ہیں, بھائی باپ شوہر بیٹا مرد سب عورتوں کو دھتکار دیتے ہیں, صرف ان عورتوں کے قرب میں راضی ہیں جو شاپنگ اور غیبتی کرتی ہیں. آپ ان خواتین کے رہنما بنے, ٹیم بنائے, ہمیں سکھائیں. فرزانہ اجاز یہ کہہ رہی ہیں. اب ادھر چلو اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو بنیادی شرط پہ سمجھا کریں, کسی بھی انسان کو صحیح جب کرنا ہو آپ نے, یا سکھانا ہو یا پرکھنا ہو یا دیکھنا ہو, تو یہ دیکھیں کہ یہ اپنے مالک جس نے اس کو پیدا کیا اور جو اس کو ساری نعمتیں دیتا ہے اس کا کتنا شکر گزار ہے, اور اس کو کتنی ویلیو دیتا ہے, اس کی بات سے ڈرتا ہے, اس کی تڑی سے ڈرتا ہے, اللہ کے نام سے ڈرتا ہے, اگر اس کو اللہ کا ڈراوا دو تو ڈرتا ہے. اگر یہ بات ہے تو پہلے کرو کہ ہاں اس کا کچھ ہو سکتا ہے. اگر اس بات پہ کوئی شخص ریئیکٹ کرے تو سمجھ لینا کہ اس بندے کا یہ قابل علاج ہے, کیونکہ اس میں خدا کا خوف تو ہے, ویسے جاہل ہوا یہ پتہ نہیں ہے. لیکن اگر ادھر ہی کوئی ڈھیٹ ہو جائے تو پھر جو اپنے مالک کا نہیں ہے وہ آپ کا کیا ہوا, یا میرا کیا ہوا, کسی کا بھی کیا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر ایک اٹریکشن رکھی ہے, جو ایک چارم رکھا ہے, اس چارم کو زندہ کرنا ضروری ہے. جو خواتین یہ لفظی جنگ یا لفظی زبان چلانے میں یا زبان کی دھار میں یا کنونسیبل یا آرگومنٹیو یا بڑی سچی یا بڑی کھری یا بڑی اسٹریٹ فارورڈ یا بڑی بولڈ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کوئی اچھی سکل نہیں ہے آپ کے لیے. آپ کے لیے جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو وننگ پوائنٹ ہے وہ آپ کی نرماہٹ ہے, وہ آپ کی جھکی پلکیں ہیں, وہ آپ کی شرماہٹ ہے, وہ آپ کی نرم لہجہ ہے, وہ لہجے کے اندر بے چارگی ہے, اور اس سارے ہتھیار کو زیادہ اچھا وہ جیسے کہتے ہیں وہ کریں. اور دوسرا آپ کے اندر چارم ہونا چاہیے, ہمیشہ ہمیشہ متجسس رہے آپ کا ارد گرد, آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے متجسس رہنا چاہیے, اور آپ کا چارم ہر روز آپ کو اس کو انہانس کرنا ہے, اپنی خوبصورتی کو, کریکٹر کی بلندی کو, اس کو سیرا پڑھیں, کریکٹر بلڈ کریں, کریکٹر فل ہو. آپ جتنی کریکٹر فل ہوتی جائیں گی, جتنا اس میں انہانس کرتی جائیں گی, اتنا آپ کا ریگارڈ بڑھتا جائے گا. اور ذمہ دارانہ روش اختیار کریں, تو پھر ڈیفینیٹلی یہ بھول جائیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی ہم کیا اس کے وہ ہوتے ہیں, یہ خود بخود جو جس سڑک کا راہی ہوتا ہے اسی پہ چل پڑتا, تو اس سڑک کے فیچر اور اس راستے پہ ایسے ہی سب ہوتا ہے. تو فرزانہ صاحبہ اس میں چارم کو انہانس کرنے کے طریقے, چارم جو سب سے بڑا ہے وہ ہے خوبصورتی دماغ کی. پھر اس وقت جو میں نے سب سے کہا تھا نا کہ اللہ ایک کرتا ہے, وہ فارمولا سب سے بڑا وظیفہ ہے. اللہ کس کو ایک کرتا ہے؟ محب یا حب کرتا ہے, محبت کرتا ہے. کس سے؟ محسنین سے, احسان کرنے والوں سے. یحب المحسنین, متوکلین, توابین, توبہ کرنے. یہ سارے فیچرز کی چلو کل کوشش کرتا ہوں, کل پرسوں ایک لسٹ پوری کر دیتے ہیں تاکہ ایک کامیاب وظیفہ آپ لوگوں کے پاس ہو. سب مائیں بچوں میں بھی یہی خواص پیدا کرنے کی کوشش کریں, سارے مردوں میں, مرد عورتوں میں, سب مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں. یہ خواص آ گئے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسپیشل کر دے. جب آپ اسپیشل ہو گئے تو پوری دنیا میں آپ ایک ہی ہوں گے, آپ جیسا کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اچھا سر یہ بتا دیں کہ کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں دبئی کے معاملات, آسٹریلیا کے معاملات, اس کے علاوہ جرمنی, فرانس, اور یہ جنگ کیا ادھر بھی جائے گی؟ دیکھیں یورپ تو زیادہ, جرمنی تو زیادہ کریٹیکل ہوگا, اور جہاں تک آسٹریلیا ریسزم اور اس میں بڑا زیادہ اس نے ہونا ہے. امریکہ میں جب یہ سارا طوفان بڑھے گا تو آسٹریلیا بھی افیکٹ ہوگا. اور جہاں تک اور یہ ابھی جو بلکہ یہ اپریل مئی میں شاید یہ جاپان اور یہ سارا کچھ ٹریگر ہو تو کوئی دیکھیے گا کچھ نکلے گا اس کا بھی, آسٹریلیا سائڈ کا بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ دبئی تو گئے. اچھا کریٹیکل ہے سب اس سے, ہاں اس سے. ٹھیک ہے اسامہ بھائی, وعدہ کر لوں, اسامہ صاحب وعدہ تو کر لوں, پر میرے پاس نہ ہسبینڈ ہے, نہ بھائی ہے, نہ بیٹا ہے, اور نہ ہی ابھی کوئی ہم سفر ہے. میں کیا کروں؟ سیدہ نوشین.
دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنی تربیت اپنے اندر ایک جو اس تیاری کو تو کریں، اس عہد کو تو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اچھا ہم سفر عطا کرے، سورۃ طارق پڑھا کریں، سورۃ طٰہٰ پڑھ کے دم کر کے پیا کریں، سورۃ طٰہٰ جو ہے ڈیلی اس کی تلاوت کریں، ایک اچھا ساتھی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی منت مان سکتی ہیں ان کے نام کی، اور جب ملے گا تو پھر یہ کہیں کہ میں اس کی بھرپور معرفت الہی میں مددگار ثابت ہوں گی اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے۔ اچھا سر، ارم کہہ رہی ہیں السلام علیکم، بہت آپ کی پریڈکشن میں اپنے گھر میں سب کو بتاتی تھی لاسٹ 2 ایئر، لیکن سب ہنستے تھے، آج سب پروف ہو رہا ہے، تو امی بھی کہتی ہیں کہ آپ کی ویڈیو دیکھوں کہ اب آپ کیا کیا بتا رہے ہیں، انفیکٹ اب تو بھائی بھی میری بات سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، تھینکس ٹو یو گائیڈنس، میں اللہ بلیس یو آلویز نیڈ پریئرس، ارم کہہ رہی ہیں یہ۔ ہاں جی، اب اس میں یہ دیکھیں، یہ اب آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ کیا بنے گا، جی آپ پہلے اپنے آپ کو چھانٹی کر لیں۔ دیکھو آپ گلیوں میں جاتے ہو، جو آپ کو ہائی فائی مارکیٹس نظر آتی ہیں امپورٹڈ، وہاں ایک اور کلاس ملتی ہے آپ کو، وہ خود بخود ہی علیحدہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی چھپر ہوٹل کو دیکھتے ہو تو ایک اور کلاس ملتی ہے، خود بخود چھٹی ہو جاتی ہے۔ جب آپ مسجد کی طرف دیکھتے ہو تو وہاں ایک اور کلاس ملتی ہے آپ کو، جب آپ کسی شراب خانے کو دیکھتے ہو وہاں ایک اور کلاس ملتی ہے، آپ لوگ فلٹر ہوتے ہوئے اسی طریقے سے۔ اس بات کو آج سمجھ لیں گے، آپ کو بہت بڑی دنیا کی زندگی کی سمجھ آنے لگی ہے اس لمحے میں۔ اسی طریقے سے ہر وہ شخص اپنی ٹیم کی طرف جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کوئی نشانیاں بتائیں کہ ہم کٹھے کیسے ہوں گے، کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ آپ یقین جانیں کہ جو صرف خالصتاً اللہ کے اس میں ہوگا وہ صرف ایک ہی ہوتا جائے گا پوری دنیا میں جدھر بھی ہوگا۔ جو خالص اللہ کی توکل پہ جیے گا وہ ایک ہو جائے گا، جہاں مرضی ہوئے دنیا میں کٹھے ہو جائیں گے۔ نہیں سمجھ آتی؟ چلو آگے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور ان کی جو میں سمجھتا ہوں عقیدت اور محبت اور ان کا جو وہ فضل اور کرم کی چاہ جو ہے آپ کو، اگر وہ ہوئی بڑی پیور، تو پھر بھی آپ لوگ ایک ہو جاؤ گے جہاں بھی ہوئے دنیا میں۔ اگر آپ کا رہنما، رہبر، نگہبان مولا علی کی ذات ہوئی، قطب مینار آپ نے وہ پکڑ لیا، وہ دروازہ پکڑ لیا، تو اس دروازے پہ بھی اکٹھے ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے کہ میں جی کراچی ہوں، میں ساؤتھ افریقہ ہوں، میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں۔ جو جس راستے کا، جس کا جیسے کہتے ہیں کہ وہ ہے چاہنے والا، وہ اکٹھا ہونا ہی ہونا۔ اچھا چلو یہ تیرے دوسرے چلو دوسری سائڈ کی بھی باتیں کر لینا۔ جو جس کو فیسینیٹ کرتا ہے، یا جو جس کا ماننے والا، یا جو جس قبیل کا آدمی، یہ ساری علیحدہ سیگمنٹیشن ہوتی جاتی ہے اور آپ یوں فلٹر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب اگر مجھے دیکھنے یا مجھ سے سننے کے بعد آپ لوگوں کو کیا یاد آتا ہے، آپ لوگوں کو کس کی محبت جاگتی ہے؟ کیا میری محبت جاگتی ہے، یا آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت جاگتی ہے؟ یا میری محبت جاگتی ہے، یا اہل بیت کی، وہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تعارف ہوتا ہے تو ان سے محبت ہونے لگتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایک رشتہ بلڈ ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو ہر کرائسس میں کہیں نہ کہیں نصیب میں یہ ہمیں اکٹھا کرے گا، کہیں نہ کہیں، کیسے نہ کیسے۔ تو اس لیے یہ اس انداز سے سوچا کریں، تو پریشان نہ ہو کریں ایڈریس کا ہو، کہاں اکٹھے ہوں گے، ہم سب اکٹھے ہوں گے۔ اچھا سر، نازیہ سجاد کہہ رہی ہیں سر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ایسا کرے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور معاف کر دے، اور سر آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور السلام علیکم سر، میں آپ کے ساتھ ہوں، نازیہ سجاد۔ اس کے علاوہ جاری رکھیں آسیہ کا آخر میں۔ شکریہ، لیکن دیکھیں میرے پہ یہ نہ لگایا کریں آپ جیسا کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ہم پہلے کہتی تھی تو ادھر سے غلط پریڈکشنیں دیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مہربانی فرمائیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس پہ مجھ پہ نہ ڈالیں یہ سب جو ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم اسامہ بھائی، فلک بھائی، آج آپ کی ویڈیو بہت اچھی لگی، یہ ہیں سیدہ صدف۔ آج آپ کی ویڈیو بہت اچھی لگی سر، میں تو مایوس ہو گئی تھی اپنے عورت ہونے پہ، کیونکہ میرا بچپن صرف اپنی ماں دکھ دیکھے مگر گزارا خود پر ظلم ہوتے دیکھا، پھر شادی ہوئی تو بس مایوسی تھی، شدید مایوسی اتنی کی ایسا لگتا ہے کہ مرد عورت کا ایک ہی تعلق ہے۔ لفظ ہسبینڈ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتی شوہر کیا ہے، واپس جا نہیں سکتی راستہ میں ماں باپ، بہت لمبا ان کا، بہت ہی لمبا کمنٹ ہے، انہوں نے اپنا دکھ کی داستان ٹھیک ہے، سنائی ہے۔ اب اتنا سمجھ لیں، صدف نام بتایا نا؟
जी सर। तो इनको चाहिए कि फौरन से पहले, अगर जिंदगी में सारे दरवाजे बंद समझ रही है ना, वापसी के भी और लाइफ की कुछ समझ नहीं आ रही, एक दफा हमारे साथ वो जो दुआए काब का अमल शुरू करें, फिर ऐसी नादे अली, फिर लेती जाए चीजें, ठीक 100 दिन में नहीं, बड़ी बात है 100 दिन में अगर परहेजों के साथ, मुंह बंद करके, मतलब परहेज के साथ, ये गिले शिकवे सालों के जिंदगी के खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए। इंशाल्लाह ताला। उसामा भाई आप कमाल हैं। एक मिनट, इधर कोई कमेंट करके इनकी दिल की तसल्ली के लिए कोई खातून जिसने ये अमल किया और आज जिंदगी में खुशबाश हो, वो प्लीज इनके लिए जरूर नीचे कमेंट करें, ताकि ये सैयदा सदफ उसको देख के थोड़ी सी दिल को इनके तस्कीन हो। कि मैं ऐसे नहीं कह रहा था, हवा में तीर नहीं मार रहा होता। दुनिया में जो लोगों ने, मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंस है, तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने, जब मैं फीडबैक ले रहा होता हूँ तो मुझे, और बल्कि आज इस ताक रातों में जिन्होंने जोशने कबीर पढ़ी है, वो अभी भी कह रहे होंगे जिस्म मजे में आ गए हैं, अभी से ही नसीब बदलता महसूस हो रहा होगा, वो भी कमेंट करें इंशाल्लाह सर। बल्कि कल कमेंट आया कि वो कहती मेरी बेटी लिब्रा है, आई एम शॉक्ड। मैं आपकी वीडियो देख रही थी कि उसके कान में दर्द है पिछले 6 दिनों से, और कहती मैं शॉक्ड हो गई कि ये क्या बता रहे हैं, और वो लिब्रा है। वो आपने कल बताया था लिब्रा के कान में दर्द होगी, तो उन्होंने ये कमेंट किया हुआ मेरी था। अम्मा के लिए मैसेज करेंगे टिका के सारे तो फिर मैं हफ्ते वाली जो है ना एक नए तरीके से शुरू करूंगा। अच्छा सर, सभी आर्टिस्ट कह रहे हैं हम ठहरे नसीब वाले जो रोज मुकम्मल वीडियो देखते हैं आपकी। ये कमेंट है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो स्कॉर्पियन, और मुझे रूहानी और दीनी तस्लीमात में काफी इंटरेस्ट है, लेकिन आजकल हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे। अजीब डिस्ट्रैक्टेड लाइफ हो गई है, समझ नहीं आ रहा कंट्रोल कैसे किया जाए। बाकी इल्म बहुत हासिल किया जाता है आज के दौर में, लेकिन अमल अमाल में बहुत कुताही हो रही है। काइंडली इस बारे में कुछ रहनुमाई कीजिएगा, जज़ाकल्लाह। लेकिन गुसल को कायम करें और खुशबू को बहुत ज्यादा लगाएं, और आपने अभी यूज ही होना था कुछ अर्सा, स्कॉर्पियंस में हम्म बेले इनको लोगों ने इस्तेमाल करना है। बहरहाल अभी जो कुव्वत अमल के लिए लाहौल वाला की तस्बीह की इंतहा कर दें आप, और एक दफा सबको जरूरी है कि मैं जो कहता हूँ उसको सीखने और समझने के लिए कि हम्म अमल करें, दर ज़हरा में ऐड हो जाएं, दुआए काब का अमल शुरू करें, ये सब वो करते जाएं और फिर देखें नज़ारे। एयान सलीम ने कमेंट किया, बड़ा प्यारा, बहुत सारी दुआएं साइमा ने आपको दी हैं। बिल्कुल सही फरमाया। औरतों के बारे में 100% ऐसे ही ब्लॉग और किया करे प्लीज। और फलक आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है, नहीं तो दूसरे साहब ही हैं वो बहुत इरिटेटिंग है, फोकस हट जाता है वो। अच्छा, ये इनका कमेंट है। अब बड़ी समझदारी से आप गुस्सा बड़ी समझदारी से सर का गुस्सा और बातें सुनते हैं। आपकी वीडियो परफेक्ट है सर, उसामा के साथ, जज़ाकल्लाह खैर। ओवरसीज पाकिस्तानी मिसेस सैयद ने देखिए, कमेंट किया। ये फलक की अच्छी बात है, मैंने उस दिन भी कहा ना कि इसने उस तरह से कमेंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। हालांकि उसने इनको टॉन्ट किया था याहू पे, और बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसाइज किया था, लेकिन अच्छे होने की और न्यूट्रल होने की, साफ होने की अलामत होती है कि आप बायस नहीं होते ना, आप जिस बात को कोई कहे आप समझ जाते हैं, मान जाते हैं। और फलक की ये खैर मुंह की तारीफ नहीं है, और आप लोग विटनेस भी कर रहे हैं। और हमारा दूसरी बात ये होती है कि ओरिजिनली एक वो होता है माहौल, तो इसमें तो बस ये कभी गर्म कभी सर्द इस तरह से होता है, क्योंकि हम यहाँ नहीं नहीं फेक बैठे नहीं कर रहे कि यहाँ कुछ फेक हो रहा और एडिटेड हो या फेक हो। तो ओरिजिनल में तो फिर यही होती है, कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी जैसे अपनाइयत होती है सारी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग आज के इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे। जिनसे मैंने कमेंट की गुजारिश की है वो प्लीज़ अपना हिस्सा मिलाएं, कमेंट करें, और भी कल 2-3 दिन अब हम इसका जो है ना सिलसिला कमेंट्स का जारी लोगों के रखेंगे। साथ ताल्लुक बनाते हैं जो हमें कमेंट करेंगे, वो मैं कमेंट लूंगा। अभी भी सर मैं सबके कमेंट नहीं लिए, ये तो 300 कमेंट है आज की वीडियो पे। कल दोबारा कर देना, कल दोबारा उसमें कर लेना। ठीक है, बाकी नाजरीन आपने सब्सक्राइब करना है ये चैनल, अब आपका भी प्यार चाहिए, बल्कि मजीद आप सब्सक्राइब करवाएं इस चैनल को, ताकि और लोगों तक ये अच्छी बातें जो उसामा साहब दीनी तालीम है उन तक पहुंचे, मकसद ये है। बाकी सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। कल फिर मुलाकात होगी उसामा साहब से, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह